جب ابو سفیان سے ہرقل روم نے 11 سوالات کر لیے، پھر ہر سوال پہ اس نے تجزیہ اور تبصرہ کیا، یہ 11 کے 11 سوالات پہ تجزیہ کرتے اس نے نتیجے کے طور پہ جو چند باتیں کہیں وہ بات عرض کر کے انشاءاللہ العزیز بیت المقدس کے موضوع پہ بات آ رہی ہے۔ اس نے 11 کے 11 سوالات، ہرقل روم نے 11 سوالات ابو سفیان سے کیے، ابو سفیان نے جوابات دیے۔ اس نے کہا ان کان ما تقول حقا، ابو سفیان اگر یہ تیری ساری باتیں سچی ہیں، تیرے سارے جوابات درست ہیں تو سن لو انہو کان لنبی، یقیناً پکی بات ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے۔ اور دوسرا کہا انہو ملک ہذہ الامہ، وہ نبوت اور رسالت کا تاجدار بھی ہے اور اب دنیا میں بادشاہت اسی نبی کی چلے گی، اب بادشاہت اسی کی ہے، نبوت اسی کی، رسالت اسی کی، بادشاہت اسی کی۔ اور اس کی بادشاہت، توجہ کے ساتھ یہ جملے سنے، موضوع پہ آ گیا ہوں، اس کی بادشاہت اتنی وسیع ہوگی، اس کی بادشاہت اتنی وسعت اختیار کرے گی، سیملک موضع قدمی ہاتین، اس وقت جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں اور جس سرزمین پہ میرے پاؤں ہیں، وہ کہاں تھا جی؟ کہاں تھا؟ بیت المقدس میں۔ اس سرزمین پہ میرے پاؤں ہیں، جس سرزمین پہ میں بیٹھا ہوں میری بادشاہت ہے، سیملک موضع قدمی ہاتین، میرے قدموں کی جگہ تک اس کی بادشاہت پہنچ جائے گی، اس سرزمین کا بادشاہ بھی وہ ہوگا، بیت المقدس بھی اس کی بادشاہت میں آئے گا، اس کی ریاست میں آئے گا۔ اور اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارج، مجھے یقین تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، کیونکہ یہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، آسمانی کتابوں کے علوم پہ دسترس رکھتا تھا۔ اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن یہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر سے آئیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے بادشاہ بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، مجھے یقین تھا کہ اب جو آخری نبی ہے اور بادشاہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ نہیں مجھے پتا تھا تمہارے اندر سے آئیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ لَهُ، کاش اگر میری رسائی اس شخص تک ممکن ہوتی، کاش میں اس شخص تک پہنچ سکتا، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اس کی ملاقات کے لیے ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو اور ہر قسم کی مشقت کو برداشت کر لیتا، ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے میں اس کے پاس جاتا، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، اس کے پاؤں دھو دھو کے پیوں، کاش میری وہاں تک رسائی ہو جائے، میں اس کے قدم دھو دھو کے پیوں۔ اور اس نے اپنے سارے وزراء کو جمع کیا، سارے وزراء کو جمع کر کے کہا هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، اے میرے وزیروں، اے مشیروں اور اے میری قوم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، تم چاہتے ہو تمہیں ہدایت ملے، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ باقی رہے۔ اے میری قوم، اے میرے وزراء اور اے میرے ممبران پارلیمنٹ، سن لو، اگر تم فوز و فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اس کے قدموں میں آ جاؤ، تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے گی، تمہاری فوز و فلاح ہمیشہ رہے گی۔